بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ وطر ایسے ہیں جیسے مغرب کی نماز. مغرب کی نماز میں بھی 3 رکھتے ہیں اور آخر میں ایک ہی سلام ہے, درمیان میں کوئی سلام نہیں پھیرنا کہ 2 علیحدہ کر لیں, ایک علیحدہ کر لیں. تو یہ بھی ایسے ہے. اور اس کو مغرب کو بھی وطر نماز کہتے ہیں, وہ بھی 3 ہیں, اور یہ عشاء کے وطر ہیں, یہ واجب ہیں, یہ آپ نے پڑھنے ہیں. دلائل کی روشنی میں وطر کا طریقہ ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ انسان 3 رکعت وطر واجب کی نیت کرے گا ایک ساتھ, اور پھر پہلی اور دوسری رکعت کے اندر دونوں میں الحمد شریف کے بعد سورت ملائے گا, 2 کے بعد بیٹھے گا اور صرف التحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا. پھر تیسری میں الحمد شریف, سورت, اور اس کے بعد پھر تکبیر لگا کر دعائے قنوت پڑھے گا اور پھر اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا. گویا یہ طریقہ حدیث میں نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز سے مشابہت کرنے کو منع کیا ہے. میں نے مطالعہ کیا ان کتب کا جہاں 3 رکعت وطر مغرب کی طرح پڑھنے کے دلائل پیش کیے گئے ہیں. مجھے صرف ایک دلیل ملی ہے, ایک دلیل جو ان کی دلیل بنتی ہے, لیکن وہ دلیل بھی سنا دیتا ہوں. میں وہ دلیل بھی سنا دیتا ہوں. وہ حدیث امام دارقطنی رحمہ اللہ نے دارقطنی میں نقل کی ہے, امام بہقی رحمہ اللہ نے بہقی میں نقل کی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے, آپ کے الفاظ ہیں, وطر اللیلی کا وطر النہاری صلاۃ المغرب. لوگو رات کا جو وطر ہے وہ دن کے وطر مغرب کی نماز کی طرح ہے. رات کا وطر دن کے وطر مغرب کی نماز کی طرح ہے. لیکن یہاں رک کر میں یہ بھی عرض کروں گا, میں نے 2 حوالے دیے آپ کو, امام دارقطنی کا اور امام بہقی کا. ان دونوں نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب میں نقل کرنے کے بعد آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں, کسی مکتبے سے, کسی مدرسے سے یہ دونوں کتابیں اٹھائیں, یہ حدیث ملے گی. حدیث کے نیچے وہیں لکھا ہوا ملے گا. امام دارقطنی خود فرماتے ہیں ھذا الحدیث ضعیف, امام بہقی کہتے ہیں ھذا الحدیث ضعیف, یہ حدیث ضعیف ہے. محدثین نے اس کی سند میں ایک راوی ہے یحییٰ بن زکریا, اس کو کذاب راوی کہا ہے. کذاب, آپ جانتے ہیں کذاب کس کو کہتے ہیں؟ عام جھوٹے انسان کو کذاب نہیں کہتے محدثین. محدثین اس راوی کو کذاب کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولتا ہو. محدثین اس کو کذاب راوی کہتے ہیں. تو اس کی سند میں ایک کذاب ہے جس نے نبی پر جان بوجھ کر جھوٹ بول کر امت میں بگاڑ پیدا کیا ہے کہ 3 رکعت رات کو پڑھو اور مغرب کی نماز کی طرح. اس لیے یہ ثابت نہیں ہے. 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں, 2 طریقے ہیں. 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں, الگ سے 1 رکعت پڑھیں. ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہتے ہیں, طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں, دوسری رکعت پڑھ کے بھی کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت میں سلام پھیریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع اور عبداللہ ابن دینار سے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے, پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے, وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی. صحیح بخاری حدیث نمبر 990. نافع اور عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں, جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ 1 رکعت پڑھ لے, یہ اس کی پڑھی ہوئی تمام نماز کو وطر یعنی طاق بنا دے گی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1748.